ایک ایسا خواب جو بی بی نے پیغمبر اکرم کے زمانے میں اور پیغمبر اکرم کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے دیکھا اور بہت گھبرائی اور اپنے نانا جان کی خدمت میں تشریف لائیں کہ نانا جان یہ میں نے خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر بتائیے۔ پیغمبر نے سوال کیا کہ بیٹی تم نے خواب میں کیا دیکھا ہے؟ تو عرض کیا کہ نانا جان میں نے دیکھا کہ میں ایک اندھیری وادی میں چلے گئی ہوں اور ہر طرف وہاں پر تاریکی تاریکی ہے، سناٹا ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا اور بہت تیز ہوا چلنے لگی اور اتنی تیز اچانک سے ہوا چلنے لگی کہ مجھے سہارا لینا پڑا کسی چیز کا، اور میں دیکھا کہ اس جنگل کے اندر ایک درخت تناور موجود ہے، لہٰذا میں نے اس درخت کا سہارا لیا تاکہ ہوا کا جھونکا مجھے اپنے ساتھ نہ لے جائے۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ ہوا مزید اور تیز ہو رہی ہے اور طوفان کی کیفیت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ وہ درخت اکھڑ گیا، اور جیسے ہی درخت کا اکھڑنا تھا میں نے فوراً سے کسی اور چھوٹے درخت کا سہارا لیا، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹا درخت بھی اکھڑ گیا۔ اس کے بعد میں نے ایک اور درخت کا سہارا لیا، وہ درخت بھی اکھڑ گیا۔ اس کے بعد میں نے ایک اور چھوٹے پودے کا اور درخت کا سہارا لیا اور وہ بھی جلدی ہی اکھڑ گیا، اور پھر ایک اور درخت یا پودے کا سہارا لیا اور وہ بھی اکھڑ گیا، اور میں پھر اس بیاباں کے اندر اور اس طوفان کے اندر تنہا باقی رہ گئی۔ نانا جان یہ بتائیے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ پہلے تو نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور آنسو آنے کے بعد کہا کہ بیٹی تجھے معلوم ہے تو جو خواب دیکھا ہے وہ تیری زندگی کے حصے کے اندر سے ایک حصہ ہے، اور اس میں تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے کہ تیرے اوپر مصائب کے آندھیاں اور مصائب کے طوفان آئیں گے، یہاں تک کہ ان مصائب سے بچنے کے لیے تو جن کا سہارا لے گی سب سے پہلے وہ میری ذات ہوگی کہ تو میرے اندر آ کر پناہ لے گی، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ میرے پاس پناہ لینے کے باوجود مرضی پروردگار سے میری موت ہو جائے گی اور میں اس دنیا سے رخصت ہوں گا، تو پھر تو میری پناہ سے نکل کر اپنی والدہ کی پناہ میں چلے جائے گی۔ والدہ بھی کچھ عرصے تجھے اپنے پاس رکھے گی، یہاں تک کہ والدہ بھی تیری پردہ کر جائیں گی، اور پھر تو اپنے بابا جان کی خدمت میں رہے گی اور بابا جان کو اپنی پناہ گاہ مانے گی۔ پھر بابا جان بھی ایک عرصے تک تجھے پناہ دینے کے بعد وہ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو اپنے بڑے بھائی امام حسن کی پناہ گاہ میں آ جائے گی، اور پھر امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد صرف تیرے پاس ایک پناہ گاہ رہ جائے گی جسے حسین کہتے ہیں، اور پھر وہ وقت آئے گا کہ جب حسین بھی تیری نظروں کے سامنے سے چلا جائے گا اور تو پھر بے پناہ اور گویا بے آسرا ہو جائے گی۔ یہ ہے اس خواب کی تعبیر۔ اور یہ جو روایت ہم نے آپ کی بیان کی ہے، ایسا نہیں کہ یہ ذاکرین کی زبانی سنی گئی روایت ہو، گرچہ ذاکرین میں سے بھی بعض اچھے ذاکرین ہیں جو باقاعدہ روایت دیکھ کر کتابوں کا مطالعہ کر کر ہمارے سامنے مطالب کو بیان کرتے ہیں، لیکن یہ روایت وہ ہے کہ جو علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کی۔ مثال کے طور پر ایک کتاب جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، زینب الکبریٰ، اس کتاب کا نام ہے، لکھنے والے شیخ جعفر النقدی ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19 کے اوپر اس روایت کو انہوں نے بیان کیا ہے، اس خواب کو ذکر کیا ہے۔ یہ خواب دراصل یہاں سے شروع ہوا ہے، فجاءت زینب الی جدہا رسول اللہ، کہ شہزادی زینب کبریٰ اپنے نانا جان رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وقالت، اور عرض کیا، یا جدہ، نانا جان، رأیت البارحہ رؤیا، میں نے کل رات ایک خواب دیکھا ہے، اور اس کے بعد اپنے خواب کو بیان کیا، اور جب خواب بیان کر دیا تو پھر حضور سرور کائنات نے اس خواب کی تعبیر بیان کی، فرمایا، قال الشجرۃ جدک، جو تناور درخت تھا سب سے پہلا وہ خود تیرا نانا ہے، والفرع الاول امک، اور جو اس کے بعد اس کی فرع تھی اور چھوٹا درخت تھا وہ تیری ماں فاطمہ زہرا ہے، والثانی، اور جو دوسرا چھوٹا درخت تھا، ابوک علی، وہ تیرے بابا علی مرتضیٰ ہیں، والفرعان الآخران ہما اخواک الحسنان، اور وہ جو دو چھوٹی ٹہنیاں تھیں وہ تیرے بھائی امام حسن امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اور پھر آگے شاہ فرماتے ہیں کہ دنیا تاریک ہو جائے گی ان سب کے چلے جانے سے، اور پھر تیری زندگی میں صرف سیاہ لباس رہ جائے گا، اور جتنی زندگی کا عرصہ باقی رہ جائے گا اس میں تو سیاہ لباس پہنے گی۔ اس لیے آج ہم بھی آپ کی خدمت میں سیاہ لباس کے ساتھ آئے ہیں، کیونکہ شہزادی زینب کبریٰ واقعہ کربلا کے بعد سیاہ لباس پہنتی رہیں یہاں تک کہ اس دنیا سے وصال فرما لیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔